پروف نہیں ہے، کوئی وٹنس نہیں ہے، تو آپ چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیں تو قائم ہو جائے گی، جس کو قرآن حکیم میں دوسری جگہ کہا گیا۔ یہ ہے صفحہ نمبر 25 سورہ البقرہ اور آیت نمبر 165 سے، بلکہ اور ہاں 165 سے ہی لیجیے، کھول لیا صفحہ نمبر 25 آیت نمبر 165 سورہ البقرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ اوروں کو شریک تجویز کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں خالص ایمان والے، وہ ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہے۔ محبتیں تو اوروں سے بھی ہو سکتی ہیں نا، مگر ساری اللہ سے محبت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، یہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو آپ اس وقت ان کی حالت کیسی دیکھیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، تو اس وقت یہ پکار اٹھیں گے ہاں بھائی ساری طاقت اور قوت بس اللہ ہی کی ہے، حقیقت اس وقت کھلے گی تو یوں پکاریں گے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ میاں کا تو عذاب بھی بڑا سخت ہے، دنیا میں نہیں مانا لیکن جب وہ حقیقت کھلے گی تب پکاریں گے۔ آگے فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس وقت جو جن کی پیروی کی جا رہی تھی، جن کو معبود بنایا جا رہا تھا، جن کو کچھ سمجھا جا رہا تھا، وہ بے تعلق ہو جائیں گے۔ کن سے؟ جو ان کی بات مانتے تھے یا ان کے راستے پر چلتے تھے یا ان کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، ان سے بے تعلق ہو جائیں گے۔ براءت کے معنی ہوتے ہیں بے تعلق ہو جانے کے۔ ورأوا العذاب، اور یہ سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے آتا ہوا کہ بھائی جو حرکتیں ہماری تھیں اسی کی وجہ سے ہم کو آج عذاب مل رہا ہے۔ وتقطعت بهم الاسباب، وہ سارے اسباب اور جو بھی ذریعے ہو سکتے تھے بچاؤ کے وہ سب منقطع۔ ارے بھائی کیوں دوسروں کی خوشامدیں کی تھی؟ اس لیے کل کو ہمارے کام آئیں گے، معلوم ہوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ ہے وتقطعت بهم الاسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، وہ جو ماننے والے تھے یا خوشامدیں کرنے والے تھے وہ اس روز کہیں گے اجی اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بے تعلقی ظاہر کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بے تعلق ہو رہے ہیں۔ ہم نے بہت ان کے راضی کرنے کی دنیا میں کوششیں کی تھیں اور برابر لگے رہتے تھے، آج انہوں نے بالکل یعنی ایسے بے تعلق ہو گئے جیسے جان پہچان نہیں۔ ہم بھی چلے جائیں دنیا میں تو ہم بھی بے تعلق ہو جائیں گے ان سے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، فرمایا اسی طرح اللہ تعالی ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا کر کے اس روز ظاہر کرے گا۔ آج حسرت کر لو ان ساری اپنی حرکتوں پہ، اور فرمایا کہ وما هم بخارجین من النار، اس حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب جہنم میں جانا ہے، اس سے نکالنے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ ہو گیا، یہ ہے وہ بے تعلقی۔ تو یہاں اس کے لیے موبق طلب، موبق کا دو ترجمہ میں نے کہا کہ کیے گئے ہیں، ایک تو ہلاکت کا گڑھا اور ایک یہ کہ وہ تعلقات کا ختم ہو جانا، بے تعلقی قائم ہو جانا، دونوں کے لیے لفظ آتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ ورأى المجرمون النار، اس روز مجرم جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، اور ان کو وہاں خیال ہو جائے گا کہ ہم کو تو اس میں جانا ہی ہے، مواقع اسی میں گرنا ہے۔ ولم یجدوا عنها مصرفا، اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ بس واخر نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق اللہ. گزشتہ رکوع میں ذکر آیا تھا کہ ہم نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ حکم سب کے لیے تھا، سب نے اس پر عمل کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا آدم اور بنی آدم سے. بتلانا یہ تھا کہ تم جو کچھ غلطیاں کر رہے ہو یہ غلطی پہلے ابلیس بھی کر چکا اور اس کی سزا اسے ملی، مردود اور ملعون قرار پایا. تم خود دیکھ لو کہ تمہارا طریقہ جو ہے وہ اچھے لوگوں سے میل کھاتا ہے یا ابلیس کے طریقے سے میل کھاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ تم خود ابلیس کے کہنے میں جو تمہارا دشمن ہے اس کے مشورے پر عمل کر رہے ہو، جس کی میں تفصیل پچھلے ہفتے بتلا چکا ہوں. یہاں سے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے واسطے ہر ایک مثال دے دے کر اور گھما پھرا کر بات کو بتلایا ہے. صرفنا، صرف یصرف، تصریف کہتے ہیں پھیرنے کو، ایک چیز کو پھیرنا بار بار، یہ ہے تصریف. قرآن حکیم میں کچھ مضامین وہ ہیں کہ جو قرآن کے اصل موضوع ہیں. توحید کا مضمون ہے، قیامت کا مضمون ہے، آخرت کا، یا نبی کی رسالت. یہ 2-4 وہ مضامین ہیں کہ جو قرآن حکیم میں، پورے قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک میرا خیال یہ کہ کوئی سورت یا کوئی سپارہ ایسا نہیں کہ جس میں اشارتاً یا صراحتاً تفصیل سے یا اجمال سے ان کو نہ لیا گیا ہو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک جگہ اس بات کو جس انداز میں کہا گیا، دوسری جگہ اس کو بدل کر دوسرے انداز میں کہا جا رہا ہے. یہی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے، من کل مثل کا مطلب ہوا مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں سے مضامین کو پھیر پھیر کر ہم نے بیان کیا. کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ بھئی کسی طرح یہ آدمی سمجھ جائے. آپ کہتے ہیں مثلا نماز کی آپ نصیحت کرتے ہیں بھئی نماز پڑھنے کے بعد عقلی دلیلوں سے، قرآن پاک کی آیتوں سے، احادیث سے، بزرگوں کے واقعات سے. مضمون ایک ہے نماز کا، گھنٹے کی تقریر، 2 گھنٹے کی تقریر، 3 گھنٹے کی تقریر نماز پہ ہو رہی ہے، ہفتوں تقریر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ مضمون کسی طرح دماغ میں بیٹھ جائے. بعض دفعہ ایک تعبیر جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ مؤثر نہیں ہوتی، کوئی اور تعبیر مؤثر ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف تعبیریں اختیار کی ہیں مضامین کو سمجھانے کے واسطے. تو اس سے اللہ میاں کی مہربانی سمجھ میں آتی ہے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ورنہ اللہ میاں قانون کے اگر الفاظ استعمال فرما دیتے. کانسٹیٹیوشن کی کوئی بک پڑھی نہیں پڑھی؟ کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے لاز وہ آ جاتے ہیں، کلاز نمبر فلاں، کلاز نمبر فلاں، کلاز نمبر فلاں. اس میں کون اس کا ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. بھائی قانون ہے، عمل کرو تو ٹھیک، نہیں کرو گے تو سزا پاؤ گے. اگر یہ قانون کی کتاب ہوتی خالص قانون کے لینگویج میں تو یہ کہا جاتا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، نہیں کرو گے یہ سزا ملے گی، ختم تھا. یہ سارا مضمون جو ہے وہ میرے خیال سے سورہ فاتحہ جیسی ایک چھوٹی سورت کے اندر آ جاتا، پورا قانون جو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طویل بک کے اندر رکھا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے تاکہ مضمون کسی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. اسی کو یہاں فرماتے ہیں ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طریقے پر بیان کیا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا اتنے ہی مخالفت پر آمادہ ہوا. یہ ہے جدل، جدال جھگڑا، اتنا ہی یہ مخالفت کرتا ہے. یہ اسلام کی اور مقابلے پر آتا ہے جتنا کہ اس کو راستے پر لانے کی کوشش کی گئی.
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. اردو کی ایک آپ نے مثال تو سنی ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس کو یہاں قرآن اسی انداز میں فرما رہا ہے، اور میں کہ اب لوگوں کے لیے جبکہ ان کے پاس ہدایت کا سارے مضمون آ چکے ہیں، اذ جاءهم الهدى مجسم مضمون آ چکا، یوں نہیں کہا کتاب ہدایت آ گئی، بھئی ایک خالی کتاب ہی تھوڑی آئی، پیغمبر بھی آیا ہدایت کے واسطے. یہاں ایک بات میں بتلا دوں، اذ جاءهم الهدى اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. تو ہدایت کوئی ایسی چیز تھوڑی کہ کوئی پتلا ہے، کوئی باڈی ہے کہ وہ چلی آئی، تو سمجھائی نہیں بات. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کسی خاص طریقے کو متعین نہیں کیا. ہدایت کے مختلف ذرائع ہیں، یہ کتاب آئی یہ بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، پیغمبر آئے وہ بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، انقلابات زمانہ جو ہیں یہ بھی ہدایت کا ایک ذریعہ. وہاں طوفان آ گیا، وہاں زلزلہ آ گیا، وہاں ارتھکویک ہو گیا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ دراصل ہدایت کے ذرائع ہیں. خود اپنے اندر جو انقلابات ہیں، یوں کہیے کہ انقلابات آفاقی ہوں، یہ انقلاب انفسی ہو، نفس کے اندر، اپنی جان کے اندر، یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی لیے میں نے یاد ہوگا میں نے وہ جو حدیث میں کبھی ایک نقل کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں پوچھیں گے انسان سے، میں نے نذیر بھیجا تھا، نذیر ڈرانے والا، میں نے تیرے پاس نذیر بھیجا تھا، تو نہ ڈرا. خداوندہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. وہ سمجھا کسی کا نام نذیر ہوگا، سمجھ میں آیا شاید کہ وہ نذیر تو میرے پاس کوئی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو بچپنے میں تھا، تجھے جوانی ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں جوانی تو ملی، ارے وہ نذیر تھا. تو نے کیوں نہ سمجھا کہ یہ اگر بچپنا ہمیشہ نہ رہا، جوانی آئی ہے تو جو چیز اوپر کو جاتی ہے اس کو نیچے بھی آنا ہے. تو نے کیوں عقل سے نہ سوچا؟ تب بھی نہ سوچا، جوانی دیوانی رہی، اس کے بعد پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آیا. ہاں آیا، وہ نذیر تھا. بڑھاپے کے سارے جو اثرات پڑے، تیرے دانت ٹوٹے تھے، ہاں ٹوٹے تھے، کھانے کے قابل نہیں رہا تھا، یہ نذیر تھا. تیرے بال سفید ہوئے تھے، یہ نذیر تھا. تیری آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ نذیر تھا. تیری عقل پھر بھی نہ کام کر سکی. تو نے سوچا کہ میری منزل قریب آ رہی ہے، میرا سفر ختم ہونے جا رہا ہے. تجھے بار بار گھنٹیاں بجا بجا کر کے سمجھایا جا رہا تھا کہ تیرا اسٹیشن آنے والا ہے، مگر تو نے نہ سمجھا. تو میں نے کہا کہ یہ انقلابات چاہے نفس کے ہوں یا انقلابات باہر کے ہوں، یہ سب کے سب ہدایت کا ذریعہ ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے لفظ متعین نہ کرتے ہوئے فرمایا اذ جاءهم الهدى، سمجھا، ان کے پاس ہدایت آئی. اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے، فرمایا نہیں روکا لوگوں کو اس بات نے کہ وہ ایمان لے آئیں، ہاں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. اور اسی طرح سے اس بات سے کہ یہ اپنے رب سے مغفرت چاہیں، کسی چیز نے نہیں روکا، مگر کس نے؟ مگر یہ کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہو چکا ہے. الا ان تأتیہم سنت الاولین. کیا ہوا پہلوں کے ساتھ معاملہ؟ پتھروں کی بارش ہو گئی، آگ کی بارش ہو گئی، ارتھکویک ہو گیا، بستیاں الٹتی گئیں. یہ سارے معاملات پچھلوں کے ساتھ ہوئے، یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس واسطے یہ ایمان نہیں لاتے. ایمان لانے کی تدبیریں جتنی تھی وہ سب ہم نے اختیار کروا دی، مگر یہ کہ پھر بھی نہیں لا رہے، تو اب اسی وقت کا انتظار. اس کے بعد فرما او یأتیہم العذاب قبلا، یہ پھر وہ آخرت کا عذاب بالکل سامنے نظر آ جائے، تب ان کو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے وہ لفظ کہا تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بھئی باتیں تو سب ہو چکی، لیکن اگر نہیں مان رہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ سزا ہی پانا چاہتے ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. لیکن یہ عذاب دینا یا وہ انقلابات لانا یہ پیغمبروں کا کام نہیں. پیغمبر پر اس کا کوئی الزام نہیں آتا. پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ خوشخبری سنائیں اور ڈرا دیں، اچھے انجام کی خوشخبری سنائیں، برے انجام کا ڈراوا دے دیں. یہ پیغمبروں کا کام ہے. اس سے زیادہ کی توقع پیغمبروں سے نہ رکھو، اور پیغمبر یہ کام کرتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنی اس ڈیوٹی کو ادا کر دیا ہے. ہم نے نہیں بھیجا، ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر
मुबश्शिर और मुंजिर बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर। वयुजादिलुल्लज़ीन कफरू बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। और फरमाया ये काफिर लोग जो हैं वो बातिल के जरिए से आते हैं मुकाबले पर। बातिल का सामान, दुनिया में दो ही तो सामान है, एक हक और एक बातिल, दो ही चीजें हैं, बीच में कोई और चीज नहीं। खूब समझ लीजिए, हम लोग बीच में कुछ तलाश करते हैं कि शायद चलो बातिल और हक के बीच में भी कुछ चीज हो। कुरान में और अल्लाह के यहाँ और पैगंबर के यहाँ हक और बातिल के बीच में कोई चीज नहीं। तो ये नहीं है कि दिन भी हो और रात भी हो, शायद दोनों चीजें हो जाएं। जैसे न दिन हो न रात हो, ये नहीं हो सकता, इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि दिन भी हो और रात भी हो। इज्तिमाए जिद्दैन है, समझ में आया? समझा रहे हैं, जिद्दैन, जिद का मतलब दो अपोजिट चीजें। दो अपोजिट चीजें कैसे जमा हो सकती हैं? हो सकती हैं क्या जमा? ठीक इसी तरह हक और बातिल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कभी जमा नहीं हो सकती। इसमें बीच में रास्ता जो लोग तलाश करना चाहते हैं कि पूरे हक पे तो नियम से चला जा रहा है, हम पूरे बातिल भी नहीं बनना चाहते, बीच में कोई रास्ता तजवीज कर ले। वो तो ऐसे ही हुआ जैसे एक साहब जो हैं वो रोजा नहीं रखा करते थे, कभी सुना ना लतीफा, रोजा नहीं रखते थे, मगर इफ्तार में और सहर में बेचारे उठ जाया करते, आगे बैठ जाते, समझ में आया? इफ्तार में अभी आया करते थे और सहर के वक्त में भी आके बैठ जाते, उठते करते। किसी ने कहा गया मैं हजरत आप जो हैं कहाँ को नींद खराब करते हैं, रात को उठते भी हैं, शहर में तकलीफ होती है उठने में, जब रोजा नहीं लगता कहाँ को उठते हैं शहर में? कहने का तुम ये क्या चाहते हो, मैं पूरा ही काफिर हो जाऊं? समझ में आया? तो ये तो ये सूरत है कि भाई बीच का रास्ता, हक भी हो और बातिल भी हो, ये कोई रास्ता नहीं, या हक होगा या बातिल होगा। समझ में आया? इसीलिए यहां फरमाया जा रहा है कि काफिर लोग जो हैं बातिल का सादो सामान लेकर के मुकाबले पर आते हैं, लियुदहिदू बिहिल हक, ताकि इसके जरिए से हक को दफा कर दें, नेस्त नाबूद कर दें। यह है दहाब। वत्तखज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा, और फरमाया मेरी आयतों को, और एक ये लफ्ज वमा उन्ज़िरू को जरा बहुत तवज्जो से सुन लें, वत्तखज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा, और मेरी आयतों को और उस चीज को जिसके जरिए से इनको डराया गया है उसका मजाक बनाते हैं। समझ में आया? ये मजाक बनाने के लफ्ज को तो खैर है ही बहुत ही अफसोसनाक, मगर यहां मैं जिस पे मैं खास तौर पर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं भाइयों और बहनों को, हम जिस माहौल में आ रहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वमा उन्ज़िरू क्या चीज है। आयात से मुराद क्या है? आयाती, मेरी आयतें। क्या है वो? अरे भाई आयतें किसको कहते हैं? मेरी आयतें, ये तो हुई कुरान, मेरी आयतों का मजाक बनाते हैं। वमा उन्ज़िरू वो क्या चीज है? वमा उन्ज़िरू जिनसे डराया गया, वो आयत से अलग कोई चीज हुई ना। मेरी आयतें और जिसके जरिए से, ये और ला करके जो चीज को कहा जा रहा है ये कोई दूसरी चीज है। दूसरी चीज वो है पैगंबर और पैगंबर का कलाम। मालूम हुआ कि पैगंबर का कलाम जो है वो आयातुल्लाह के बराबर है। आई बात समझ में नहीं? अपने उस इस लिहाज से कि फॉलो करना है, इस लिहाज से कि उससे उस पर तवज्जो करना है, तो कुरान और कलाम रसूल एक दर्जे में हैं। वो अलग बात है कि इन्हें हमारे अपने अमल के एतबार से, इस लिहाज से मैं कह रहा हूं। और जहां तक उसके अपने एक मुकाबले में दर्जे का ताल्लुक है, ज़ाहिर है तो अल्लाह के कलिमात अल्फाज है, एक पैगंबर के अल्फाज हैं, वो तो फर्क है। लेकिन जहां तक हमारे लिए फॉलो करने का मसला है, उस लिहाज से दोनों जो हैं वो यकसा हैं। हम जैसे कुरान पर अमल करने के पाबंद हैं, बहैसियत मोमिन होने के, मुस्लिम होने के, हदीस पर भी अमल करने के पाबंद हैं। समझ में आई नहीं बात? जो लोग ये समझते हैं कि किताबुल्लाह काफी है, हम किसी और चीज में नहीं आते। क्यों? अरे साहब उसमें तो यह है, यह है, यह है, यह है, क्या एतबार? मैं कहता हूं फिर इसी का क्या एतबार? ये कहां से आया? अल्लाह मियां ने क्या बराह रास्त आपको दिया था? कहां से आया? पैगंबर लेकर आए। अगर पैगंबर पर हम एतमाद कर रहे हैं तभी तो हम इस कुरान को किताबुल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह मियां ने कब हमसे कहा कि ये मेरी किताब है, ये ले लो? पैगंबर ने कहा है कि ये किताबुल्लाह है। पैगंबर की एक बात माने दूसरी न माने, ये तो अजीब बात हुई। तो तुमने पैगंबर की न मानी, अपनी मानी है।
کہ جہاں تمہارا دل چاہا کہ پیغمبر کی مان لو تم نے مان لیا، اور جہاں تمہارا دل چاہتا کہ نہ مانو تو نہ مانا، تو یہ پیغمبر کا ماننا نہیں ہوا، اپنے آپ کا ماننا ہوا۔ سمجھ میں آئے؟ وما انذروا میں قرآن تو نہیں ہے، تو پھر قرآن نہیں تو دوسری چیز کیا ہے جس سے اللہ نے جس کے ذریعے سے ڈرایا ہے؟ وہ ہے پیغمبر کا کلام۔ تو اس سے حدیث کی سگنیفیکنس جو ہے اور اس کا حجت ہونا، دلیل ہونا، یہ اس سے وما انذروا سے صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بنایا انہوں نے میری آیتوں کو، اور جس سے ان کو ڈرایا گیا ان کا بھی مذاق۔ اب سمجھ رہے ہیں وہ لوگ کہ جو حدیث کا مذاق بناتے ہیں، یہ حدیث کے معاملے میں احتیاطیاں برتتے ہیں، ان کا حشر کیا ہونا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جس کے سامنے جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی گئیں، ممن ذکر بآیات ربی، یاد دلائی گئیں یا اس کے ذریعے سے نصیحت کی گئی، جو بھی آپ ترجمہ کریں دونوں بھی صحیح ہیں۔ فأعرض عنها، اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ منہ پھیرنے کا مطلب کوئی یہی نہیں کہ باقاعدہ آپ دیکھیں بھائی ہاں منہ ادھر کو ہے کہ ادھر کو ہے۔ منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہیں مانتا، سمجھا؟ یعنی اس کو قبول نہیں کرتا۔ فأعرض عنها، بے توجہی برتتا ہے، جیسی کہ کانسنٹریٹ ہونا چاہیے تھا اس پر، جیسے اس میں شوق اور رغبت کا اظہار ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے اعراض۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ صاحب ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، یہ کیا ہے؟ مطلب سنی انسنی کر دی۔ یہ ہے فأعرض عنها۔ ان کو قرآن کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں مگر یہ بے توجہی برتتے ہیں۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اوپر سے مزید کیا؟ اپنی حرکتوں کو بھی بھولے بیٹھے۔ دنیا میں حضرت آپ کیا کر چکے ہیں؟ یہ کر چکے، یہ کر چکے، یہ کر چکے۔ سمجھ میں آیا؟ دنیا میں اعمال، دنیا میں اگر اس کا اثر رکھتے ہیں تو آخرت میں اس کا اثر کیوں نہ ہوگا؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے اعمال کا اثر ہے مگر آخرت میں اس کا اثر ہوگا، اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ مثلا ایک مثال میں دوں، ایک شخص دوسرے کو گالی دے دے، کیا ہوگا؟ کچھ اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا نا۔ ہو سکتا ہے کہ بستیاں کی بستیاں بھی الٹ جائیں۔ اس گالی دینے کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اثر ہو کہ ایک پوری بستی جو ہے اس میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے اور ہزاروں قتل اور غارت گریاں ہوں۔ کیا ہوا؟ ایک لفظ بولا گیا تھا۔ ارے بھائی کون کہہ سکتا ہے کہ صاحب کیا غضب آیا، ایک ہی لفظ تو کہا تھا؟ نہیں صاحب، یہ تو ہے الفاظ کا تیر، یہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، ورنہ تو وہ کیا تھا، وہ خیر چھوڑیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، واقعہ ایک لطیفہ یاد آ رہا تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ الفاظ کا تیر جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ تو اگر دنیا میں ہمارے الفاظ فتنے کھڑے کر سکتے ہیں اور وہ الفاظ ہی کا اثر ہے تو یہ الفاظ کا اثر قیامت میں نہیں ظاہر ہوگا؟ سمجھا؟ ظاہر ہے کہ ایک ایکشن ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہ اپنی حرکتوں کو بھول چکا، کیا اس نے عمل کیا اور کیا حرکتیں کی ہیں ان کو ہی بھولا بیٹھا۔ جب آدمی اپنی حرکتوں کو بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے مجرم اور قصوروار ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ یہ بات ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ حرکتیں کی تھی وہ بھول گئے، اور اگر وہ ذہن میں رہے تازہ تو پھر آدمی بھولتا نہیں۔ وہ جو ایاز کا قصہ کیا ہے، محمود ایاز والا قصہ مشہور ہے نا، وہ ایاز جو تھا اس غلام کو جب محمود نے اس کو بنا دیا وزیر مالیات، فائنانس منسٹر، جو نوکروں کی جگہ میں جس کی جگہ تھی اور غلاموں میں تھا، اس کو فائنانس منسٹر بنا دیا۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، جو کچھ کیا۔ تو خیر اس کی خاص بات جو تھی، اس تفصیل میں نہیں جاتا اس واقعے کے، اس کی خاص بات کیا تھی؟ اس کی شکایت یہ کی گئی کہ حضور یہ بڑا خائن ہے، خیانت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیسے؟ کہ صاحب یہ ایک جس وقت ضرورت نہیں ہوتی خزانے کے اور بیت جو کوئی کیا کہتے ہیں اسے ٹریجری، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اس وقت جاتا ہے۔ کوئی نہیں جاتا، کہاں جاتا ہے؟ دیر تک وہاں رہتا ہے۔ کیوں جائے گا ٹریجری میں؟ مطلب یہ کچھ تو خیانت کرنی، روز جاتا ہے۔
بادشاہ نے کہا کہ اچھا. بادشاہ جانتے تھے کئی مرتبہ محمود کو تجربہ ہو چکا کہ ایاز جو ہے یہ غلط آدمی نہیں ہے، لیکن شکایت سرکاری ذرائع سے شکایت مل رہی کہ یہ نا وقت ٹریجری میں جاتا ہے. بادشاہ نے اس کی براہ راست چیکنگ کرنی چاہیے. چنانچہ کہا گیا کہ جس وقت جائے ہم کو بتایا جائے. چنانچہ وہ اور بادشاہ نے یہ انتظام کرا دیا کہ کوئی ریک کوئی بھی وہ ونڈو وغیرہ کوئی ایسی رکھوا دی گئی، اس میں کھلی کی تاکہ بادشاہ اس وقت پہنچا. اس نے براہ راست اس کو وہاں جا کر دیکھا. کیا دیکھا؟ محمود وہ ایاز جو کپڑے پہنے ہوئے تھا باہر، وہ کپڑے کہ جو ایز اے منسٹر پہنے جاتے ہیں دربار میں. اب آج کل تو جو چاہے پہن لیجیے، سب کے یکساں کپڑے ہیں، لیکن اس زمانے میں بادشاہوں کے درباروں میں خاص قسم کے کپڑے ہوتے تھے دربار میں آنے کے لیے. تو وہ کپڑے جو وہ پہنے ہوئے تھا، اندر ایاز نے وہ کپڑے نہیں پہن رکھے. کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہاں؟ اس نے وہاں وہ کپڑے پہنے جو اپنے غلام کے زمانے میں جو وہ کپڑے پہنا کرتا تھا، خستہ کپڑے، وہ کپڑے پہنے ہوئے اور بیٹھ کر کے وہ دعائیں مانگ رہا، اے اللہ میری حقیقت تو یہی تھی، میں اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، میری حقیقت یہی تھی، تو نے اپنے فضل سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. روز یہ کام کرتا تھا. اب یہ انسان کہ جو اپنی حقیقت کو نہ بھولے، اس سے غلطی کہاں ہوگی؟ کہاں ٹھوکر کھائے گا؟ وہ ٹھوکر کہاں کھاتا ہے انسان؟ اپنی حقیقت جہاں بھول جائے. سمجھ میں آیا؟ منچودی کریں میرے جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. جب یہ خیال جب ہی پیدا ہوتا ہے جب اپنے ماضی کو اور پاسٹ کو بھول جائے. تو اس لیے کیا ہوا؟ فرمایا کہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اپنی حرکتوں کو بھول گیا جو اس نے کیا ہوا ہے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، جب اس مقام پر آدمی پہنچ جائے فرماتے ہیں کہ پھر ہم بھی اپنی مشین چلا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بہت دور بھٹک جاتا ہے وہ. ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں. أَن يَفْقَهُوهُ، اس بات سے کہ یہ بات کو سمجھ سکیں. اب سمجھیں گے نہیں، اب ان پہ نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی. جب اس مقام پر پہنچے، جو شخص اپنے کو مجرم نہیں سمجھ رہا، آپ اس کے سامنے نصیحت کریں، دیکھو بھائی یہ جرم کرنا غلط، جب اس کو احساس ہی نہیں جرم کا تو کہاں کو نصیحت مانے گا؟ سمجھو کہ اللہ نے دل پر ایک غلاف چڑھا دیا. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے بوجھ ہونے کا مطلب کانوں کا بہرا ہو جانا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب سنتا نہیں یہ ہے بوجھ. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اے مخاطب یا پیغمبر، اب اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلانا بھی چاہیں، بلائیں بھی، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف آنے والے نہیں. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب یہ کبھی نہیں مانیں گے. کیوں مانے؟ کب سنے کانوں سے اور سمجھے دل سے. دونوں بیکار ہو گئے تو اب کہاں سے یہ ہدایت کا مضمون اس پر اثر انداز ہوگا؟ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ ہرگز بھی اس صورت میں جو ہے ہدایت نہ پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ اللہ میاں کہ مہربانی، اللہ کی مہربانی سے لوگ بڑی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ اللہ رحیم ہیں، کریم ہیں. رحیم جو اور کریم جو ہوتا ہے وہ غضبناک نہیں ہوتا جلدی. مہربانی اور غضب یہ دو چیزیں بیک وقت تو نہیں جمع ہو سکتی. جو مہربان ہوگا وہ یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے بس غصے میں بھڑک رہا، ہر وقت وہ مہربانی کافی کرے گا جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ رحیم ہے؟ اللہ رحیم ہے تو جہاں ہم نے ذرا سی غلطی کی ہم نے سوچا ہمیں تو سزا ملی ہی نہیں، سزا نہیں ملی، چلو ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اب دوسری غلطی کر لو، اس لیے کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں. اگر فوراً سزا ملے تو سمجھ میں آتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. فرمایا کہ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ رحیم ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب مغفرت فرمانے والا اور رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کی ہر حرکت پر ان کا مواخذہ کیا کرتا، ان کو پکڑا کرتا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو عذاب جلدی آ جایا کرتا، کون بچتا پھر دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈھیل دے رکھی ہے کیونکہ اللہ غفور ہے اور اللہ رحمت والے ہیں. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لیکن اس تاخیر عذاب سے یہ سمجھ لینا کہ صاحب اب عذاب ہوئے گا ہی نہیں، پکڑ ہوئے گی نہیں، تو غلط ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. عذاب میں دیر مصلحت کی وجہ سے ہے،
لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اندھیر ہے کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا. اس کو فرماتے ہیں بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ جب وہ وقت آئے گا تو اس سے بچ کر جانے کی کوئی صورت نہ پا سکیں گے. لن یجدوا من دونہ، وہ وقت کیا ہے؟ قیامت. تو اس میں پکڑ ہوگی. اب یہ سوچنا کہ نماز نہیں پڑھی فوراً ڈنڈا لگے، روزہ نہ رکھے فوراً چپت لگے، اس کا انتظار تو غلط ہے. یہ تو نظام نہیں چل سکتا. اللہ کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں وہ چھوٹ ہی رہے. سمجھ میں آیا؟ ایک وقت مقرر ہے، بس ہم پکڑیں گے. یہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور فرمایا دیکھ لو تمہارے آگے پیچھے ادھر ادھر بستیاں بکھری ہوئی ہیں، ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا جب انہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، سر سے اوپر جب پانی ان کے گزر گیا. دیکھ لو ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کے ہلاک کرنے کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا تھا. جیسے ہی وہ وقت آیا وہ جو ہے بستیاں الٹ دی گئی. تو اسی طرح سے یہ نہیں ہوتا کہ ہر فرد کو سزا فوراً کے فوراً ملتی رہے. اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کے مطابق سزا اور جزا ہوتی ہے. دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ مضمون ختم ہوا. اب یہاں سے ایک دوسرا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس سورت کے اندر اور بنی اسرائیل میں کچھ واقعات آئے اور ان میں سے ایک واقعہ جو ہے یہ اب آ رہا ہے. وہ واقعہ کس کا ہے؟ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ایک دوسرے فرد کا. اس فرد کا نام یہاں آیتوں میں کھولا نہیں گیا. کیا نام کا نام نہیں بتایا. قرآن شریف کا ایک مزاج بھی ہے کہ جو چیز بتانی ہے اس سے اس کے لیے اگر وہ چیز اگر ضروری نہ ہو کوئی بات تو قرآن اس کو ذکر نہیں کرتا. مثلا اگر نام اگر ضروری نہیں ہے واقعے کو سمجھنے کے لیے، یہ واقعے سے جو سبق لینا ہے اس سبق کو حاصل کرنے کے لیے بستی کا نام، آدمی کا نام اگر ضروری نہیں تو کہا قرآن بتلائے. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں اصحاب کہف. بھئی اصحاب کہف کا ذکر آیا نہیں ابھی. کتنے تھے وہ؟ قرآن نے اس جھگڑے کا ذکر تو کیا کہ لوگ بحث کرتے ہیں، مگر قرآن نے ساری بات کرنے کے بعد یوں نہیں بتایا کہ اتنے تھے. کیوں نہیں بتلایا؟ اس لیے کہ اس واقعے سے جو سبق لینا چاہیے بے وقوفو تم اس کی فکر کرو، بجائے اس کے کہ تم فضول کی بحث میں پڑھو کتنے تھے. بھائی وہ چاہے تو 7 تھے اور چاہے 10 تھے اور چاہے 15 تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو چیز اصل ہے واقعے میں وہ جز ہے کہ جس سے نصیحت حاصل کی جائے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ٹھیک ہے. یہ یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کون تھے، قرآن نے اس کا نام نہیں بتلایا، واقعہ بیان کر رہا ہے. لیکن حدیث میں البتہ ان کا نام بتلایا گیا. وہ تھے خضر. خا، ضاد اور را. اس کے تین طرح اس کو پروناؤنس کیا گیا ہے. خضر اور خضر، یہ تینوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، تینوں درست ہے. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ خضر کہتے ہیں خے، ضاد اور رے سبزی کو، گرینری. لکھا گیا ہے کہ صاحب یہ جہاں ہوتے تھے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، اس لیے ان کا لقب ہی خضر پڑ گیا. واللہ عالم. بہرحال خضر کے معنی تو گرینری کے ہیں، تو کوئی تو ریزن ہوگا کہ ان کا نام خضر ہوا، لقب ہوا، نام کچھ اور بتایا جاتا. خیر، یہ خضر کون ہے اور کب کے ہیں بہت مشکل ہے. کوئی ذریعہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے بتلانے کے واسطے کہ یہ کب سے ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے. یعنی اختلاف کا مطلب یہ کہ مختلف رائے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. مختلف رائے ہیں، اور مختلف رائے ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن اور حدیث نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں بتلائی وضاحت کے ساتھ. یہ وہی کیونکہ ہم سے متعلق کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خضر صاحب موجود بھی ہیں کہ نہیں. تو جب ہم سے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس علم کا، وہی وہ یاد رکھیے گا، وہ علم جو نفع پہنچائے. چونکہ ہمارے بھی کوئی نفع بخش بات ہے ہی نہیں ہے یہ جان لینا کہ خضر زندہ ہے کہ نہیں. اس واسطے قرآن اس کو نہیں بتلاتا، حدیث میں بھی نہیں بتلایا گیا. مختلف رائے واللہ عالم. لیکن یہ کہ ہیں بہت پرانے، خدا جانے کب سے ہیں. سکندر ذوالقرنین ابھی آگے آئے گا. اس واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے. وہاں بھی یاد آیا تو بتاؤں گا
کہ جو اصل ذوالقرنین کے جن کا واقعہ اس میں ہے تو اس کے تعلق سے مختلف رائے ہیں، لیکن سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ وہ ذوالقرنین جن کا ذکر یہاں ہے تو حافظ ابن کثیر کا تو نام سنا ہے نا بھی، جن کی تفسیر بھی ہے تفسیر ابن کثیر، اور محدث بھی ہیں، ان کی کتاب حدیث میں ہے البدایہ والنہایہ، تو ان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ذوالقرنین کہ جن کا تذکرہ ابھی آ رہا ہے آگے، ان کے وزیر خضر تھے، سمجھ میں آیا تو معلوم، اور وہ ذوالقرنین ان کی اپنی تحقیق کے مطابق ہم عصر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، سمجھ میں آیا، تو وہ ذوالقرنین حج کو بھی گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام مکے میں تھے اور انہوں نے استقبال کیا، باہر نکل کر وہ سارے تذکرے حافظ ابن کثیر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ خضر علیہ السلام کب سے ہیں بہت مشکل ہے بتانا، زندہ ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے بتانا، لیکن ایک شخص اچھا۔ دوسرا مضمون یہ کہ یہ ان کی حقیقت ہے کیا، آیا نبی ہیں کہ یہ ولی ہیں؟ اس میں بھی دونوں رائے ہیں۔ قرآن پاک کی بعض آیتوں سے یہ لفظ سمجھ یہاں جو اب آ جائے گا میں وہاں اس کو میں توجہ دلاؤں گا، ان الفاظ سے بعض نے سمجھ آئے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، سمجھ میں آیا، ایک بڑا طبقہ اس طرف گیا ہے کہ نبی مانتے ہیں، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نبی نہیں تھے ولی تھے۔ یہ دونوں باتیں کیوں تو کہتے ہیں لوگ نبی تھے اور کیوں کہتے ہیں کہ ولی تھے، یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے، جیسے جیسے وہ آیتیں بیچ میں آئیں گی تو انشاءاللہ میں وہاں بتاتا چلوں گا۔ واقعہ یہ ہوا جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، اور وعظ بڑا مؤثر تھا۔ ہر مقرر کی ہر تقریر جو ہے وہ یکساں اثر نہیں کیا کرتی، تو آپ سمجھتے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص کیفیت پیدا کر دیتے ہیں بولنے والے پر اور خاص کیفیت پیدا کر دیتے ہیں سننے والوں پر، جو ہمیشہ نہیں ہوا کرتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم آپ کے جو ہیں، جو آپ کو الفاظ کا جو کمال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ایک خاص چیز ہے، خصوصیت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خصوصیت دی گئی ہے، مگر کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں بھی ایسی ہوئی ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ کی تقریر بڑی عجیب ہے اور نصیحت فرمائیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہوئی اور لوگوں کی کیفیت یہ کہ روتے روتے برا حال سب کا، خوب تقریر بڑی دل پذیر بڑی مؤثر۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا بہت ہی متاثر ہو کر، اجی حضرت آپ کے جیسا بھی کوئی علم والا ہے کہ اب زمین پہ؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم جو ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو اپنا خیال ہے کوئی آپ جیسا ہوگا ہی نہیں، یعنی یہ بات تھی، تو ہے کوئی آپ کے جیسا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے برابر کوئی نہیں۔ بات تو صحیح تھی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے برابر وہ علم جو نبی کو دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ غیر اس کے برابر کسی اور کو کہاں سے مل جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ نبی تو یوں کہیے کہ وہ مین پاور ہے اس علم کا کہ جس کے لیے نبی کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کو بھیج تو دیا گیا کہ کسی خاص علم کے پھیلانے کے لیے، مگر وہ نبی کے علاوہ کسی اور کو زیادہ دے رکھا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذہن کدھر گیا کہ جو علم مجھ کو دیا گیا ہے یہ اسی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور بلا شبہ نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی کو وہ علم کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ میرے سوا کوئی نہیں، مگر الفاظ جو تھے وہ نبی کے شان کے خلاف تھے۔ نبی کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، نیت بالکل درست، بات بالکل درست، مگر الفاظ جو ہے اس میں احتیاط نہیں۔ الفاظ کی احتیاط بھی بڑی چیز ہے، اور بلکہ الفاظ ہی کی نہیں، میں اس سے آگے تھوڑا سا یوں بتلا دوں، عمل کا ایک باطن ہوتا ہے اور عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے مثال میں دے دوں، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کا باطن کیا ہے؟ خشوع، خضوع، اللہ کی طرف توجہ ہونا، یہی تو اس کا باطن ہے کہ نہیں؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ یہی اسی طرح سے اور فرمایا کہ دوسری جگہ کہ کہا گیا
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ہے مگر کن لوگوں کے واسطے؟ جن کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، ان پہ بھاری نہیں ہے۔ تو دل میں خشوع پیدا ہونا یہ نماز کی حقیقت ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اور نماز کا ظاہر کیا ہے؟ رکوع، سجدہ، قیام اور جلوس اور قعود، یہ سب بالکل صحیح جیسے جیسے فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی شخص کہنے لگے کہ نماز کی جب حقیقت مجھے حاصل ہے، خشوع اور خضوع ہونا، کیا ضرورت ہے پھر نماز پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے کہ یہ ظاہری طور پر اٹھو اور بیٹھو کرو؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا فتویٰ ہے؟ بتائیے نا بھائی، فتویٰ کیا ہے اس شخص کے بارے میں؟ گمراہ، متفق علیہ، اتفاقی بات یہ کہ شخص گمراہ ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ مقام حاصل ہے، کون سا مقام؟ خشوع کا اور خضوع کا، لہذا مجھے نماز کے ان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، کہا جائے گمراہ۔ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ سمجھ میں آیا کہ باطن کے ساتھ ظاہر کی ایک قیمت ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر اس سے بچنا ہوتا تو پھر نبی کو جو ہے کیا ضرورت ہے بھیجنے کی؟ خشوع اور خضوع پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے توفیق، اور پیغمبر جو ہے وہ خشوع خضوع پیدا کرنے کے واسطے نہیں آتا، وہ اعمال کا ظاہر بتلانے کے واسطے آتا۔ پیغمبر وہ طریقہ نہیں بتلاتا کہ دل میں خشوع کیسے پیدا ہو، پیغمبر یہ بتلاتا ہے کہ یہ عمل اس طرح کرو، یہ عمل اس طرح کرو، یہ عمل اس طرح کرو۔ بات سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اور پیغمبر کر کے بھی بتلاتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ پیغمبر یہ کہے کہ بھائی عمل کو اس طرح کرو، تو بے شک امید ہے کہ خشوع پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا نماز کو کس طرح پڑھ